بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، البراق چینل میں خوش آمدید۔ فاتح القدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دنیا میں یوں تو انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ 1000 سال سے جاری ہے، مگر لوح دنیا پر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام چلی حروف میں لکھوایا ہے، اور ان اشخاص میں سے ایک صلاح الدین ایوبی کی شخصیت عظیم المرتبت ہے۔ ان کے ذکر جمیل کو عمر دوام حاصل ہے ان کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کامیابیوں کی وجہ سے۔ صلاح الدین ایوبی کی ولادت 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی۔ بچپن میں ہی فن و حرب و ضرب میں مہارت حاصل کر لی، تقوی و تدبین تو وراثت میں پایا ہی تھا۔ بڑے ہوئے تو اپنے والد صاحب کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کو شکست فاش دے کر قبلہ اول کو صلیبیوں کے چنگل سے 90 سال کے بعد دوبارہ آزاد کرایا۔ اپنی خودداد شجاعت اور بے باکی کی بنا پر جنگ حطین کے ہیرو قرار پائے اور عیسائیوں کو تاریخی شکست دی۔ بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری اور ذہانت ایسی کہ اپنے تو اپنے خیار بھی تعریف میں رتب و سان رہے۔ عسکری قوت ایسی کہ 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو ناکو چنے چبوا دیے، لیکن اپنی اس تمام جاہ و جلال کے باوجود انہوں نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنتوں شام، عراق، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ زندگی بھر جنگی سپاہیوں کے ساتھ ان کے خیموں میں سوتے رہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا والی ہونے کے باوجود پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ کسی قسم کی کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت و سلطان پر کہ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر جہاد اور مالی تنگی کی وجہ سے اتنا موقع نہ ملا کہ حج بیت اللہ سے بہرہ مند ہو سکیں۔ زاد راہ اتنا بھی نہ ہو سکا کہ دمشق سے مکہ کا سفر کر سکیں۔ جب 55 سال کی عمر میں وفات ہوئی تو گھر میں صرف 37 درہم تھے۔ اس رقم سے تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کفن دفن کا انتظام دمشق قاضی نے اپنی جیب سے کیا۔ بلا شبہ سلطان صلاح الدین ایوبی تمام مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں۔ آج مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جن کی اپنے تو اپنے اغیار بھی تعریف کرتے ہیں۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے۔ یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ مشہور مورخ جونتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان سلاڈن میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ فتح اور یروشلم پہ قبضہ مکمل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ایک جنگی جہاز کو HMS سلاڈن کا نام دیا، اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیح فوج کی قیادت کی تھی۔ آئیے خدا کے حضور دعا کریں کہ ہمیں کوئی دوبارہ ایسا شخص ملے جس کا معیار صلاح الدین ایوبی کا ہو، جو جرأت، عظمت کا، عزم و شجاعت کا اور صبر و حوصلے کا پیکر ہو۔ تیری ذات میں ہے اگر شرر، تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شمشیر ہے مدار قوت حیدری۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔